بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ ہم سب کا خالق اور مالک ہے، ہمارے ہر سانس کا خالق مالک، دن اور رات، سورج، چاند، ستارے، مشرق مغرب، شمال جنوب سب تیرے ہیں، بے شک وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ تھی اللہ کی تعریف۔ آج میں آپ کے سامنے ملکہ بلقیس کے ایمان لانے کا واقعہ پیش کرتی ہوں۔ ہدہد کی آپ کے لشکر میں بہت اہمیت تھی، گویا وہ آپ کی کان اور آنکھیں تھیں۔ وہ آپ کو پانی کی گھاٹ اور لشکروں کی چھاؤں کے بارے میں بتایا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی غیر حاضری کو بہت ناپسند فرمایا اور دھمکی دی۔ وہ کچھ دیر غائب رہنے کے بعد حاضر ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی، مجھے ان حالات کی خبر ہے جنہیں آپ کا لشکر نہیں جانتا۔ میں آپ کے پاس ایک سچی خبر لے کر آیا ہوں جو ملکہ بلقیس کے متعلق ہے، جس کے پاس بہت بڑے ملک کی وسیع حکومت ہے۔ اس وسیع حکومت اور بادشاہیت کے باوجود میں نے انہیں جاہل اور بیوقوف ہی پایا ہے۔ وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہ اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے کہ عبادت کے لائق کون ہے، کس کی عبادت کرنی چاہیے، حالانکہ ایک سادہ سی بات ہے، عبادت کے لائق وہی ایک اللہ ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا بہت افسوس ہوا۔ ان کی بادشاہیت اور سلطنت کے پڑوس میں ایک ملک اور قوم آباد ہے جس کا انہیں علم ہی نہیں اور نہ ہی دین کی دعوت پہنچا سکے ہیں، اور وہ ابھی تک سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ سلیمان علیہ السلام نے یہی مناسب سمجھا ملکہ کو اسلام کی دعوت دی جائے اور اسے کہا جائے کہ اس سے پہلے ہمارے لشکر جو کہ بہت زبردست ہیں تمہاری حکومت کو ختم کر دیں گے، ورنہ اسلام قبول کر لو۔ آپ نے اس ملکہ کو خط لکھا جس کے ذریعے اسے اسلام کی دعوت دی گئی اور اسے کہا گیا کہ ہمارے دربار آ جاؤ۔ آپ نے خط میں نرمی، سختی، انبیاء علیہ السلام اور بادشاہوں جیسے رعب اور دبدبے کا مظاہرہ کیا۔ سلیمان علیہ السلام کیونکہ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ نبی بھی تھے۔ ملکہ بلقیس جو اس ملک کی حکمرانی کر رہی تھی بہت عقل مند تھی۔ وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتی تھی۔ اسے بادشاہوں کی تاریخ کے متعلق معلومات کا وسیع تجربہ تھا۔ ملکہ بلقیس وہ بادشاہیت کے گھمنڈ میں نہیں آئی اور نہ ہی اپنے رائے کو حروف آخر سمجھا، بلکہ اس خط کو اپنی کابینہ کے سامنے پیش کیا، اور یہ خط کوئی معمولی نہیں تھا بلکہ یہ سب سے بڑے بادشاہ اللہ کے نبی کا خط تھا۔ ملکہ کی کابینہ کی جو حضوری وزیروں نے ملکہ کی خوشامد کی خاطر اپنی فوج کی کثرت قوت کے دعوے کرنے شروع کر دیے۔ ملکہ بلقیس بہت سمجھدار عورت تھی۔ وہ ان وزیروں اور مشیروں کی خوشامدی باتوں میں نہیں آئی۔ کہا کہ یہی حال ہمارے ملک کا ہوگا، اور ساتھ ہی کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحفے طائف بھیج رہی ہوں اور میں ان کا امتحان لینا چاہتی ہوں۔ اگر انہوں نے طائف قبول کر لیے تو سمجھ لینا کہ وہ بھی عام بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ ہے۔ پھر اگر اس کے مقابلہ کرنا ہے اور اگر وہ طائف قبول نہیں کرتے تو مجھے سمجھ لینا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ ملکہ بلقیس نے بادشاہوں کی شان میں کے مطابق ایک بہت بڑا تحفہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔
وہ تحفہ جب آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس سے بے غرضی کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس مال کے ذریعے مجھ سے مکا کرنا چاہتے ہو تاکہ میں تمہارے شرک اور حکومت کو برقرار رہنے دوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہیت، مال اور فوج مجھے دے رکھا ہے وہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، اس سے بہتر ہے۔ میں نے جو خط لکھا ہے وہ حقیقت میں کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کام دعوت و اطاعت کا ہے یا کوئی بھاؤ مکانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور انہیں آپ نے مقصد اور پروگرام سے آگاہ کیا کہ وہ ان کے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ جب یہ قاصد ملکہ بلقیس کے پاس پہنچتا ہے اور اسے پوری تفصیل بتاتا ہے، اس قوم کا یہ جواب سن کر اطاعت قبول کر لیتے ہیں اور ملکہ اپنے لشکر کو لے کر عاجزی کے ساتھ سفر کا آغاز کر دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی پیش قدمی کا علم ہوا تو آپ نے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اس ملکہ بلقیس کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دکھانے کا پروگرام بنایا تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کس طرح انعامات نوازے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے تخت کو اپنے پاس لانے کا فیصلہ کیا جسے وہ بہت ہی مضبوط اور ایماندار بندوں کے سپرد کر کے آئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے مشیروں سے کہا، ملکہ بلقیس کا لشکر پہنچنے سے پہلے اس کا تخت پیش کیا جائے۔ حضرت سلیمان دراصل یہ چاہتے تھے کہ جب ملکہ آئے تو اس کے سامنے یہ معجزہ ظاہر ہو کہ اتنا بھاری تخت ملکہ کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان کے پاس پہنچ گیا، اور اس طرح ان کی طاقت کا مظاہرہ ہوا۔ یہ کوئی جن تھا جس نے یہ پیشکش کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار ختم ہونے سے پہلے ہی تخت اٹھایا جائے گا، اور یہ اطمینان دلایا کہ یہ نہ صرف اس میں اتنی طاقت ہے بلکہ وہ ایماندار بھی ہے، اس لیے اس تخت میں ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے ہیں، ان میں کوئی خرد برد نہیں کرے گا۔ آپ نے اس تخت کی چیزوں کو تبدیل کرنے کا بھی حکم دیا تاکہ وہ اس ملکہ کی ذہانت کا اندازہ کر سکیں۔ اگر وہ آپ نے اس تخت کو نہ پہچان سکی تو پتہ چل جائے گا کہ حکومت کے معلومات بہت پیچیدہ ہوتے ہیں جو اس عورت کے بس سے باہر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں اور انسانوں کو حکم دیا کہ شیشے کا ایک بہت بڑا محل بنواؤ اور اس کے نیچے پانی کا بہاؤ کا انتظام کرو۔ جو اس کارگری کو نہیں جانتا وہ یہی سمجھے گا کہ یہ پانی ہے، حالانکہ پانی اور چلنے والے کے درمیان تو شیشہ تھا، اور یہ بات پختہ تھی کہ ملکہ اس شیشے کو بھی پانی تصور کرے گی، اپنی پینڈلیوں سے کپڑا اٹھائے گی۔ ایسا کرنے سے اس کی غلطی واضح ہو جائے گی، نظروں کا قصور اور دھوکہ کھا جانا بھی واضح نظر آ جائے گا۔ ناظرین، ملکہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتی تھی۔ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بالکل واضح نشانی تھی، زندگی اور روشنی کا سب سے بڑا مظہر۔ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی ہے۔ اس طرح اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا۔ وہ جان لے گی کہ جس طرح اس سے شیشے کے معاملے میں غلطی ہو گئی اور اس نے اسے پانی سمجھتے ہوئے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا، بالکل ایسا ہی سورج کا مسئلہ بھی ہے۔ اس سے اللہ کے معاملے میں غلطی ہو گئی اور اس نے سورج کو سجدہ کرتے ہوئے اس کی عبادت کرنی شروع کی، حالانکہ شیشے سے گزرنے کے لیے پنڈلی سے کپڑا اٹھانا چاہیے، اور اسی طرح اللہ کے مقابلے میں سورج کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔
اس کو اس طرح سمجھنا سینکڑوں خطابات اور ہزاروں دلیلوں سے بہتر ہے، اور یہ ایسے ہی ہوا۔ ناظرین، ملکہ کو اپنی عقل و دانش کے ہوتے ہوئے ایک غلطی پر بہت افسوس ہوا۔ اس نے شیشے کو بہتا ہوا پانی اور موجیں مارتا ہوا تصور کیا اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ اس نے اس پانی کو عبور کرنا چاہا۔ اس موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی غلطی کی نشاندہی کی اور فرمایا، یہ تو شیشے سے بنی ہوئی عمارت ہے۔ اب اس کی آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا اور اس نے اپنی جہالت کا اعتراف کر لیا۔ اس نے سورج کی پوجا کر کے تو غلطی کی ہی تھی، حالانکہ سورج کو ظاہر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے جلدی سے کہا، میرے پروردگار، میں اپنی جان پر ظلم کیا اور میں فرمانبردار ہوئی ساتھ سلیمان علیہ السلام کے، اللہ رب العالمین کے لیے۔ ناظرین، یہ تو قصہ تھا ملکہ بلقیس کا ایمان افروز قصہ، جو کہ ایمان لے آئی۔ ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ بے شک اللہ رحمان اور رحیم اور عظیم ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ وہ ہر چیز کا خالق مالک ہے۔ وہ سب جہانوں کا پالنے والا بادشاہ اور شہنشاہ ہے۔ ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ناظرین، اب اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔